الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے فضائل، نمبر 1، اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پرنور علیہ السلام جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے تو سواری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اسی لیے آپ علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ نمبر 3، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے، کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 9، عبرت اور نصیحت کے لیے سورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ صدق اللہ العظیم۔